بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 4 تک کا درس ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ اپنی قدرت کی نشانی اور اپنی معبودیت اور تمام مخلوقات کی چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہو اس کے بندے ہونے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ یعنی جتنی بھی مخلوق ہے اللہ پاک نے نیچرلی طور پر اس کے اندر عبدیت کی صفت رکھی ہے، جھکنے کی صفت رکھی ہے۔ بعد میں عقل و شعور کی بنیاد پر وہ نہ جھکے الگ بات ہے، اب وہ چاہے ہندو ہو یا کافر ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو، انسان اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب تمام مخلوقات کے اندر عبدیت کی صفت رکھی ہے، جیسے سورج انسان نہیں ہے لیکن اس کے اندر بھی جھکنے کی صفت رکھی ہے، چاند انسان نہیں ہے جھکنے کی صفت رکھی ہے، سوچ اور فکر نہیں ہے ان کے پاس، تو نیچرلی طور پر اللہ تعالیٰ نے سب کو عابد بنایا اور خود معبود ہے۔ نیچرلی معبود اللہ نیچرلی طور پر نہیں، معبود حقیقی ہے، وہ نیچرلی طور پر سب کو عابد بنایا اور خود معبود ہے۔ وہ نیچرلی طور پر معبود نہیں، ہاں مطلب معبود ہے، خود معبود کا خود معبود، خود جو ہوتا ہے وہ نیچر والا نہیں ہوتا، کیونکہ نیچر کے لیے ضروری ہے اس کے اوپر ہو کوئی، خود نہ ہو، ڈیپینڈنٹ۔ خیر، اللہ فرماتا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بحسبان، اب ایک متعین اللہ کی طرف سے ایک گنتی اور ایک حساب کے ساتھ رواں دواں۔ حسبان بولے حساب سے، حسبان۔ میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ عقیدہ کیا ملا۔ لوگ بولتے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے، سائنس کہتا ہے زمین گھوم رہی ہے، لوگ بولتے ہیں نہیں سورج نہیں گھوم رہا ہے، اس طرح سے تحقیقیں ہو رہی ہیں، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ زمین حرکت نہیں کرتی، ساکن ہے۔ اسلام جو کہتا ہے زمین ساکن ٹھہری ہوئی ہے، اور سورج اپنے اپنے مستقر میں، اپنے اپنے مقدر میں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا جو اس جگہ، اس جگہ میں وہ گھوم رہا ہے، اپنی جگہ میں وہ گھوم رہا ہے، تو اپنے دائرے، جیسا کہ دیکھیے قرآن کہتا ہے الشمس والقمر بحسبان ای یجریان و یدوران بحساب مقدر من عنده سبحانہ معلوم فی حضرت علم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند دونوں کو اپنے ایک مقدر اور متعین حساب کے ساتھ گھومنے والا بنایا، دوران گھومنے والا۔ اور سب سے بڑی بات جو زمین کے مطلب ساکن ہونے کی جو دلیل ہے وہ پورا قرآن پاک اذا زلزلت الارض، ارض مطلب زمین، زمین اگر حرکت ہی کرتی رہتی تو زلزلہ تو حرکت ہی کو بولتے ہیں، زلزلہ تو ہے ہی کو بولتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آ جائے اس کا مطلب یہ ہوا زمین ٹھہری رہے گی تب نہ زلزلہ آئے گا۔ زمین اب پہلے سے ہم اگر حرکت میں رہے تو ہم کو کہا جائے گا جب مفتی صاحب حرکت کریں، تو ایسے زمین جب متحرک رہے گی، حرکت میں رہے گی، تو نہیں کہا جائے گا کہ زمین حرکت میں آ جائے۔ زمین کو اللہ پاک نے کہا جب حرکت میں آ جائے، اس کا مطلب یہ کہ ٹھہری ہوئی ہو پھر اللہ کی قدرت سے حرکت میں آ جائے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ زمین ساکن ہے اور سورج اپنے اپنے حساب سے متعین مقدار اور اپنے مطلب دائرے میں گھوم رہا ہے۔ سب سے بڑی بات کی ہے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ لیکونا دلیلین شاہدین علی ظہور مرتبۃ النبوۃ والولایۃ المقتبسۃ من مشکات النبوۃ المفترعۃ علی العدالۃ الذاتیۃ الالہیہ۔ اچھا، دو چیز، نبوت اور ولایت کے دو مرتبے کے ظہور پر یہ دونوں دلیل بن جائیں۔ یہ کیا بات ہے کہ اللہ پاک نے مطلب سورج کو اور چاند کو گھومنے والا کیوں بنایا؟ نبوت اور ولایت کی دلیل نہیں۔ اچھا دیکھیے گا، بڑی اچھی بات ہے، الوہیت سے فیض لیتے ہیں نبوت، اور نبوت سے فیض لیتی ہے ولایت۔ ولی وہی بنتا ہے جس پر نبی کا فیضان ہو،
اور نبی وہی بنتا ہے جس پر خدا کا فیضان. صحیح بات. یہ ترتیب ہے. تو کیا بولے آپ اس کو کیسا بولے؟ ہاں الوہیت کا فیضان نبوت پر ہوتا ہے. الوہیت مطلب اللہ اور نبوت کا فیضان ولایت پر ہوتا ہے. نبیوں کا فیضان ولایت پر ہوتا ہے. تو اب آپ غور کریں تو اللہ پاک نے سورج کو اور چاند کو یہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ نبوت اور ولایت کی یہ دونوں دلیل بن جائیں. اب کیسے دلیل بنے؟ کیونکہ بھائی سورج سے فیض حاصل کرتے ہیں نا، فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور نبوت فیضان خدا ہے. تو ایک جھلک نظر آ رہی ہے فیضان خدا کی، فیضان خدا کی. اسی لیے آپ مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں نبوت کے آفتاب، کہتے ہیں نبوت کے آفتاب، رسالت کے سورج بولتے ہیں جو سورج آفتاب. یہ نہیں بولتے آپ رسالت کی الوہیت ہے. تو آفتاب اور چاند وغیرہ کا جملہ نبوت یا ولایت. قمر بنی ہاشم، قمر بنی چاند، قمر ولایت ولیوں کے چاند ہے. تو نبو کو اور ولی کو سورج اور چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو اللہ پاک نے سورج اور چاند کو اس لیے بنایا ہے تاکہ نبوت اور ولایت کی یہ دونوں دلیل بن جائے. اور ایک حدیث پیش کر دوں مزہ آ جائے. اللہ پاک مطلب یہ کہ قادر ہے اور چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے، لیکن جب ضرورت پڑی سورج کو عادت کے خلاف یوز کرنے کے معاملے میں تو رسول سے یوز کروایا، اور علی کے لیے سورج ڈوبے ہوئے کو نکالا. جملے پہ غور کریں. سورج کو اللہ نے رسول سے نکلوایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج نبوت کی دلیل ہے، سورج نبوت کی دلیل ہے. دھیان دیجیے گا، سمجھ رہے آپ. اور یہیں پر ولایت کی بھی دلیل ہے کہ علی جو مولا کائنات ہے، ولیوں کے وہ سردار ہیں. من کنت مولا فعلی المولا، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہے. تو اللہ نے اور کے لیے سورج نہیں نکلوایا. نماز تو بہتوں کی غیر حاضری ہوتی تھی نا، نماز تو کئیوں کی چھوٹتی تھی، لیکن اوروں کو قضا کا حکم دیا اور علی کے لیے ادا کیا. دیکھیے تو یہ نبوت اور ولایت کی دونوں دلیل ہے. اور اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا تو کیا چاند کو، لیکن ابو جہل دیکھیے غور کریں آیا اور کہنے لگا اگر نبی ہے، یعنی کفارہ نے نبی ہے تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیجیے. سوال ہے مطلب چاند کے 2 ٹکڑے کیوں، زمین کو پھاڑ دیجیے، ایسا بول سکتے تھے. گویا کفارہ نے عرب کو بھی یہ مطلب طے تھا کہ چاند اور سورج جو ہے یہ نبوت اور ولایت کی دلیل ہے. نبوت اور ولایت کی دلیل ہے. نبوت کی دلیل جب بن جائے گی تو نبی کے جتنے بھی غلام بنیں گے اس کی وجہ سے سب ولی ہوں گے. نبوت اور ولایت کی دلیل ہے. تو سارے صحابہ اللہ کے ولی ہیں، سارے صحابہ اللہ کے ولی. بڑی بات دیکھیے، بہت سے بات کہہ رہے ہیں. واہ کیا کہہ رہے کہ لیکونا دلیلین شاہدین، دلیلین 2 دلیل، یہ دونوں دلیل ہو جائیں، شاہدین گواہ بن جائیں، علی ظہور مرتبۃ النبوۃ والولایت، نبوت اور ولایت دونوں کے مرتبے کے ظہور پر. یعنی نبوت بھی ظاہر ہے، ولایت بھی ظاہر. کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں تو اس کو نہ ماننے کی کوئی صورت ہی نہیں ہو سکتی. جیسے سورج بے زبان ہو کر کے کہہ رہا میں سورج ہوں اور آپ مان لو، تو جو بے زبان سورج سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہو، مان رہے ہو، اور اس بے زبان سورج پر نبی اپنا چال چل رہے ہیں، نبی اپنا اختیار دکھا رہے ہیں، تو آپ کو ماننے کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں رہ جاتی. اچھا کمال یہ ہے کہ سورج جو ہے آسمان والے کو فائدہ نہیں، زمین والے کو فائدہ دے رہا. آسمان والے تو بلندی پر ہے ویسے ہی، سمجھ رہے نا. تو اسی لیے چاند اور سورج کو اللہ کا، چاند بھی دیکھیے آج کے زمانے میں ہے نا بھائی، ہوائی جہاز پہ آپ چل جا رہے ہیں. پہلے جو ہے کشتیوں پر اور گھڑی اڑی نہیں تھی، یہ چاند دیکھ کر کے کہتے تھے کہ ٹائم یہ ہو رہا. علم نجوم جس کو بولے، ستاروں کے ستارے، کواکب، ستارے، چاند، وہ اس کے بغیر کہنا یہ ہے کہ ولایت اور نبوت کی یہ دونوں دلیل ہے. کمال ہے، اللہ پاک نے ان دونوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ نبوت اور ولایت کی دلیل ہو سکے. کمال ہے، سبحان اللہ. بڑی نئی بات معلوم ہوئی. خیر ولایت اور نبوت کی دلیل بن سکے، اور نبوت کی دلیل میں نے دکھایا، اور اسی میں ولایت کی بھی دلیل ہے کہ علی جو ولایت کے تاجدار ہیں وہیں سے سب کو ولایت ملی، وہیں سے سب کو ولایت ملی. سبحان اللہ. خیر آگے دیکھیں آیت نمبر 6 وَأَيْضًا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. کمال ہے. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے متعین اور خدا کی طرف سے فکس کیے ہوئے دائرے میں
گھوم رہے ہیں، یہ ترجمہ. اور والنجم، نجم کس کو کہتے ہیں؟ غوث پاک دیکھے گا النبات الذی لا ساق لہ، وہ نبات جس کی پنڈلی نہ ہو. ارے باپ، جس کی پنڈلی پنڈلی نہ ہو. پہلے پنڈلی کا مطلب جڑ نہ ہو. وہ نباتات میں وہ گھاس گھوس جس کی جڑ نہ ہو. ایسی گھاس ہے دنیا میں جس کی جڑ نہ ہو. غور کریں، لفظ دوڑائیں. بے جڑ کے گھاس ہے ایسی. غوث پاک کہہ رہے لا ساق لہ. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جس جڑ کو جڑ کہا جا سکے اپنے لاجک کے حساب سے، جہاں تک ہم لوگوں کی دماغ دوڑ رہے ہیں. ورنہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. الف لام میم ترجمہ نہیں ہے لیکن ایمان رکھتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. اب اللہ پاک جب کہہ رہے ہیں نجم، نجم کہہ رہے ہیں غوث پاک النبات الذی لا ساق لہ، وہ نبات، نبات مانے گھاس، لا ساق لہ جس کی ساق نہ ہو، پنڈلی نہ ہو، جڑ نہ ہو، اس کو کہہ رہے ہیں نجم. نجم. اور والشجر هو الذی ساق لہ، اور درخت جس کی ساق یعنی پنڈلی. یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے درخت کی جڑ ہوتی ہے، لیکن نبات کی جڑ نہ ہو اس کو شمس بولتے ہیں. نہیں، اس کو نجم بولتے ہیں. نجم بولتے ہیں. ارے وہاں غور کریں، نجم نہیں، وہ نجم ستارے کے معنی، وہ تو قمر میں آ گیا، وہ قمر میں آ گیا، وہ جنس بیان کیا سب آ گیا اس میں. اور نجم بول رہے ہیں غوث پاک کہ النبات الذی لا ساق لہ. دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ غور کیجیے، آپ دماغ دوڑائیے کہ کوئی ایسی مطلب گھاس ہے جس کی جڑ نہ ہو، اور گھاس ہے. گھاس ٹوٹنے کے بعد تو بہت ساری گھاس ہے. اب اشارہ کر دیا ہوں میں، ٹوٹنے کے بعد تو بہت ساری گھاس ہے. آپ دماغ دوڑائیے نہیں، ادھر ادھر پوچھیے نہیں، چیٹنگ مت کیجیے. دیکھیے نا، ہاں دیکھیے یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبزے، وہی سبز، وہی نبات، گھاس پھوس، وہی نبات. ٹھیک ہی ترجمہ یہ بھی کر رہے ہیں. واہ، آگے سمجھیں. ایک ہوتا ہے درخت میں جو ہوتے ہیں مطلب جو چیز، اور ایک ہی جیسے ترئی اور دیگر چیزیں آپ توڑ کر کے لے آئے، ہے وہ ابھی بھی سبزی ہے، وہ گھاس گھوس ہی، بھائی ہری چیز ہی ہے، لیکن اس کی کوئی جڑ نہیں، اس کا کوئی جڑ نہیں. تو مطلب یہ کہ ایک تو جڑ والی چیز، ایک جڑ والی چیز، اور ایک جڑ سے جو آپ نے نکالا، جام کو نکالا، امرود کو نکالا، پھر فروٹس کو نکالا، تو یہ نکالتے مطلب یہ کہ آپ جو کھائیں گے یہ خود اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیے رہتے ہیں. یعنی آپ ایسا نہ سمجھنا کہ ہم ترائی خرید کے لے آئے، بھنڈی خرید کے لے آئے تو اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جب تک درخت میں تھا تبھی نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ سبزے اور درخت یہ دونوں میری بارگاہ میں اینی ٹائم سجدہ کیے رہتے ہیں. ذرا سے غور کریں آپ، باپ رے باپ، مطلب خرید رہے ہیں ہم ہندوؤں سے، خرید رہے ہیں ہم کافروں سے، لیکن ایسی چیز خرید رہے ہیں جس کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا. ارے باپ رے، ہم اشرف المخلوقات ہو کر ہمارا سجدہ کہاں جا رہا پتہ نہیں، لیکن اللہ پاک نیچرلی طور پر سبزی تک کو سجدہ کی حقیقت دے دیا ہے، سجدہ کی شان دی. واہ واہ. اچھا ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھتے نہیں کہا، سبزے اور درخت جو ہے یسجدان، سجدہ کرتے ہیں. واہ، سجدہ کرتے ہیں نہیں، عبادتوں کی جان سجدہ ہے، عبادتوں کی جان سجدہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ رب سے اس وقت زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، جبکہ نماز تو رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے نہیں. ساری حیاتیں یعنی 99% کو ایک طرف کر دیا اور 1% کو اصلی عبادت کرا دیا، سب سے زیادہ قریب. تو اب غور کریں آپ، دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے باہر نہیں ہے، یہ ہمارا سنویدھان کہتا ہے. غور کریں آپ،
ارے جب درخت خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، جس بت کو، اسی لیے کہتے ہیں جس بت کو تم یوز کر رہے ہو وہ بت خود خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے، کیونکہ یا تو وہ عالم نباتات سے ہوں گے، ہے نہیں، لکڑی اکڑی کے ہوں گے، یا جن سے ہوں گے، عالم نباتات سے ہوں گے، درخت کے ہوں گے، یا پتھر ہوں گے، کہیں سے بھی کچھ نہ کچھ ہوں گے۔ اور اللہ پاک نے کہا ہے کہ سورج اوپر، چاند اوپر، اوپر کی ساری زینتیں میری بارگاہ میں جھکی ہوئی، نیچے کے نباتات جو یوز کر رہے ہو، وہ کھا کر کے جو موٹے تگڑے ہو رہے ہو، سجدہ نہیں کر رہے ہو، وہ سجدہ کر کے تجھے موٹے کی طاقت دے رہی ہے۔ واہ واہ، کوئی غور کرے آپ، صحیح میں کیا ہے زندگی کے اندر، کیوں اس کے اندر اتنی طاقت کی چیز ہے کہ کھائیے تو صحت بن جائے، ماشاءاللہ، اس کے تاثیر کیوں ہے؟ نہیں، وہ تاثیر اس کی نہیں ہے، اس کے سجدہ کی تاثیر، اس کے نیچر کی تاثیر، ہاں نیچر کی تاثیر، اللہ کے خلق کی تاثیر ہے۔ واہ کیا کہنا ہے، وہ بڑے اچھے سورہ ہے، صحیح میں سورہ رحمان ماشاءاللہ۔ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ نبات یعنی سبزے اور درخت جو ہے یسجدان، اور سے پاک کہتا ہے یخضعان، یعنی بالکل جھکے ہوئے، وَيَتَذَلَّلَانَ لَهُ سُبْحَانَهُ، اور اللہ کی بارگاہ میں بالکل اپنے آپ کو ذلیل بنا کر کے جھکائے ہوئے ہیں دائماً۔ اسی لیے آپ جیسے چاہیں توڑ دیں، جیسے چاہیں گرا دیں، جیسے چاہیں کھا لیں، جیسے چاہیں یوز کر لیں۔ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو توجہ اللہ میں کامل ہوتا ہے وہ توجہ الخلق کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ جس کے اندر خالق کی توجہ کامل ہو، خالق کی طرف توجہ کامل ہو، وہ مخلوق کے اثر سے متاثر نہیں ہو۔ یہ کہنا صحیح بات، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، اور جب یہ عالم اشرف المخلوقات کو بند کیا، یہ عالم غیر اشرف المخلوقات یہ ہے، ارے تجھے جیسے بھی یوز کرنا ہے کر لے، اسی لیے اسے ہندو بھی لے لیتا ہے تو چلا جاتا ہے آرام سے، کافر لے لیتا چلا جاتا آسان، ہم لے لیتے چلا جاتا آسان سے، کوئی بھی لے لیتا چلا جاتا آسان سے۔ آپ قربانی میں دیکھے ہوں گے، جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی آنکھ کی طرف ذرا دیکھیے، وہ ایک دم آپ کی طرف نہیں دیکھے گا، وہ ایسا لگتا ہے کہ کامل توجہ اللہ کر رہا، ایک دم آنکھ نیچے، ایک دم بالکل آپ کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ حالانکہ کسی کو سزا دیجیے، مطلب اشرف المخلوقات کو، تو سزا دینے والے کی طرف بار بار دیکھتا ہے، وہ سزا دینے والے کی طرف، لیکن یہ ذبح کرنے والوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ ذبح کرتے بھی رہیے تو وہ یا تو بالکل اپنے مگر رہتا، واہ واہ کمال ہے یہ، گویا وہ اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے، اے نیچرلی طور پر مجھے ایک صحیح نیچر دینے والے، ہم تیری ہی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو نے پیدا کیا تھا جس مقصد کے لیے، وہ مقصد ہی میں میرا اختتام ہو رہا ہے۔ واہ، يتذللان له سبحانه دائما من کمال الاطاعت والانقیاد، کمال اطاعت، کمال انقیاد، نیچر میں اس کی اطاعت ہے، نیچر میں اس کی جھکاؤ ہے، اور دائمی طور پر ہے۔ ایک عقیدہ ملا اس سے ہم لوگوں کو کہ ہم شعور رکھ کر اگر اطاعت نہیں کریں گے، سمجھ بوجھ کر اطاعت نہیں کریں گے، تو یقین جانیے کہ یہ چھوٹی موٹی جو نباتات کی دنیا ہے، جمادات کی دنیا ہے، شجرات کی دنیا ہے، یہ سب بارگاہ خداوندی میں اپنی زبان سے ہمارے خلاف کہیں گے کہ ارے ہمیں تو کچھ نہیں، ہم تو کھائے جانے کے لیے تھے، تم تو کھانے والے تھے، ہم تو کھائے جانے والے تھے، ہم تو طاقت دینے والے تھے، اور تم ہم عبادت کیے، ہم جھکے، جدھر لے گئے چلے گئے ہم، لیکن تم شعور اور مجھے کھانے کے بعد بھی تیرے اندر جذبہ نیچر نہیں آیا، پیدائشی جذبہ نہیں آیا۔ پیدائشی جذبہ یہ ہے اطاعت، پیدائشی جذبہ جھکنا، پیدائشی جذبہ سجدہ ریزی، پیدائشی جذبہ توجہ اللہ۔ واہ، یہ ہے آیت نمبر 6 تک کا درس ہوا۔ آیت نمبر 7 جو ہے ایک نیا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اہم بات بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی ایک سوال ہے کہ یہ جو تعزیہ کاری ہو رہی ہے، علم ہو رہے ہیں، اور نشان، کہیں پر نشان بولے جاتے ہیں، بڑے بڑے لمبے لمبے مطلب کپڑے کے ساتھ پھول وغیرہ، نہیں پھول وغیرہ ایک وہ دے دیتے ہیں نیزے کی طرح، اس پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں، پھر اس میں مطلب یہ کہ پھول، یہ جو ہاں پھول لگا دیتے ہیں، اور اس کو لے جاتے ہیں کچھ دور تک، اس میں ناچتے ہیں، ارے یہ اس میں یہ امام حسین ہے، یہ قاسم ہے، یہ گڑیا نشان ہے، یہ زینب، یہ سب نام دیتے ہیں، خیر جو بھی ہو۔ تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ صحیح سوال تو صحیح ہے، لیکن اس کا جواب بالکل آسان ہے۔ دیکھیے، جو چیز حسین سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے قرآن اور حدیث۔ حسین جو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اقربا کو، اپنے اعزہ کو، تمام لوگوں کو نگلیکٹ کرتے ہوئے
تمام لوگوں کو نگلیکٹ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جو قربان کیا ہے صرف قرآن کے لیے کیا ہے، صرف رسول کے حدیث کے لیے کیا ہے، توحید و سنت کے لیے کیا ہے۔ کیسے؟ جیسے دیکھیے، کیا مطلب یہ کہ یزیدی کیمپ میں نماز نہیں ہو رہی تھی؟ یقیناً ہو رہی تھی، اذان ہو رہی تھی، سارے وضو کیے جا رہے تھے، نماز ہو رہی تھی، یزیدی لوگ سب نماز پڑھ رہے تھے، جو حسین کو مارنے آئے تھے نماز پڑھ رہے تھے، سب مسلمان کلمہ پڑھنے والے۔ حسین کو جو مارے اس دن بھی کہا تھا نا میں نے، 30 پارے کے حافظ قرآن شمر، ہاں وہی تو ہے، یہی تو توفیق ہے کہ کوئی قرآن سینے میں نہیں، سنیے نا، کوئی قرآن سینے میں رکھ کر فیض نہیں لے پا رہا اور آپ کے سینے میں قرآن نہیں ہے پھر بھی قرآن کا فیض ہے، الحمدللہ۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہے، اللہ جسے چاہ لیتا ہے وہ دیہاتی صحابی کو افضل بنا دیتا ہے، افضل بنا دیتا ہے، وہ اس کی توفیق ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ مطلب امام حسین اور ان کے جو اسیران، ان کے جو رفیقان تھے، وہ سب قرآن کو بچانے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ فسق، فجور، چوری، سینہ زوری، بدکاری، شراب خوری، جتنی بھی برائیاں تھی، یہ سب کی خصلت کا مجمع تھا یزید۔ اب آپ غور کیجیے، اب اس کے خلاف اگر وہ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوری کے خلاف گئے ہیں امام حسین، اور لہو العین کے خلاف گئے امام حسین، بدکاریوں کے خلاف گئے امام حسین۔ اب ذرا علم کو دیکھیے اور تعزیہ داری کو دیکھیے۔ امام حسین اگر جا کر کے صرف لڑتے، مارتے، مرتے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، لیکن تاریخ گواہ ہے جب بھی نماز کا وقت آیا ہے گھر والے بھی، عورتوں نے بھی نماز کا اہتمام کیا پردے میں، اور خود امام حسین نے نماز کا اہتمام کیا، یہاں تک کہ جب لڑ رہے تھے، آخری وقت ہے جب لڑ رہے تھے تو ایسا رن میں نکلے کہ ایک دم یزیدیوں کو یقین ہو گیا کہ اب ایک بھی نہیں بچے گا، اس طرح سے وہ تلوار چلا رہے تھے، ایک بھی نہیں بچے گا، لیکن اتنے میں حی علی الصلاۃ کی آواز آئی تو آپ نے وہ تلوار جو چل رہی تھی چلتے چلتے روک دیا، اور اس کے بعد وہیں پر نماز شروع کر دی۔ اب جو ہے اپنے بھی مطلب یہ کہ بالکل یہ ہو گئے، اور غیروں میں یہ ہو گیا کہ اب ریلیکس کا وقت آ گیا ہے، اب جو ہے سجدے میں حسین ہے، اب بہترین موقع ہے اس کو مارنا، بہترین موقع۔ تو ادھر سے شمر کو تیار کیا گیا، لعین بدبخت اتنا تھا، سینے میں قرآن ہے اس کے، جبکہ قرآن میں کئی ایسی آیتیں ہیں جو حسین کی عظمت بیان کرتی ہیں۔ بتائیے کیسے اس قرآن کی آیت کو مارا گیا۔ خیر، میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ اگر علم حسین کا مقصد ہوتا، تعزیہ حسین کا مقصد ہوتا، تو کبھی بھی یزید کے خلاف تو نہیں جاتے۔ کیوں؟ یزید جو ہے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، یزید حکومت یعنی امیر المومنین ظاہری طور پر وہ تھا، اور نماز بھی پڑھتا تھا، ان کے لوگ بھی نماز پڑھتے تھے، لوگ بیعت کرتے تھے ان سے، لیکن امام حسین چونکہ قرآن کی امانت ہے، رسول پاک کی حدیث کی امانت ہے، اور قرآن کہتا ہے شراب پینا حرام ہے، خاص طور سے عوام پیے تو حرام ہی رہے گا، لیکن اگر امام پینے لگے، جملے پہ غور کرے، امام پینے لگے تب تو سارے مقتدیوں کا وبال ان کے اوپر ہوگا نا، اور یزید امامت کے منصب پر فائز ہو چکا، امامت کے تخت پر فائز تھا، تو امام حسین نے کہا نہیں، جس منصب پر تم ہو وہ منصب اس لائق نہیں ہے، یعنی تمہارے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ منصب کے لیے عدالت شرط ہے، صداقت شرط ہے، وہ منصب کے لیے سخاوت شرط ہے، وہ منصب کے لیے شجاعت شرط ہے، شریعت شرط ہے، توحید و سنت شرط ہے، اس کے خلاف امام حسین گئے۔ تو اب صاف معلوم ہوا کہ امام حسین کو اگر راضی کرنا یا شہیدان کربلا کو نذرانے محبت پیش کرنا، تو تعزیہ جو مطلب خاص طور سے انڈیا میں جو ہے یہ تو مطلقاً ممنوع ہونا چاہیے۔ کیسے؟ اس لیے کہ نہ تو تعزیہ بنانے والے نماز کا اہتمام کرتے، آسان ہوتی رہتی ہے، ڈھول تاشی بجا رہے ہیں، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، اور اگر کرے بھی تو نماز کے اہتمام مطلب یہ کہ قرآن پاکی ساری چیزوں کا اہتمام ہوگا۔ شیعہ کے اعتبار سے میں نہیں بول رہا ہوں، وہ تو ایک دم الگ ہی ہے، ہم سنی کے حوالے سے جو عوام ہے ہمارے وہ تو کرتے ہی نہیں اہتمام، نہ تو سطر کا اہتمام کرتے، اور چیختے چلاتے یا حسین کرتے، کسی بھی نہ حقوق اللہ کا خیال ہے نہ حقوق العباد کا خیال ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی امام حسین کو آپ نذرانے محبت پیش کرنا چاہتے ہو تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لہو العید جو ہے اگر اللہ کی عبادت سے دور نہ کرے تو وہ جائز ہے۔ جیسے آپ کشتی کر رہے ہیں، لاٹھی کھیل رہے ہیں، تلوار کھیل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم جائز کا فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب کہ حی علی الصلاۃ ہو تو وہیں پر ہتھیار ہو، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وضو کر لو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تب جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لہو العید، یہ کھیل
کود نے آپ کو نماز سے غافل نہیں کیا، اللہ سے غافل نہ کیا. تو جو عمل اللہ سے غافل کرے وہ لہو لعب ہے، اور جو غافل نہ کرے وہ اگر لہو لعب اگرچہ زبانی طور پر ہے لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. چھوٹی سی بات، کوئی اگر بیوی کے بستر پر ہے اور بیوی کے ساتھ کھیل رہا ہے لیکن حی علی الصلاۃ آیا تو وہ کھیل کود بھی عبادت ہے. بال بچوں کے ساتھ جو کھیل رہا ہے وہ کھیل کود بھی عبادت ہے. اس کو ایک دم دنیاوی طور پر اور مثال دے دو. اب کرکٹ ہے، کمنٹری سن رہے ہیں آپ، کرکٹ ہے کمنٹری سن رہے ہیں آپ، لیکن حی علی الصلاۃ کی آواز آئی فوراً آپ نے بند کر دیا، تو یہ کمنٹری سننا بھی حرام نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی طرف توجہ ہے آپ کی. اور اگر آپ غافل ہو گئے تب بالکل حرام ہے، تب بالکل ممنوع ہو، کیونکہ یہ نیچرلی طور پر فطری طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز نظر نہیں آ رہی. بس ایک ٹائم تھا ہمارے پاس تو ہم اپنے انڈیا کا سپورٹ کر رہے ہیں یا ہم اپنے مسلمان کا سپورٹ کر رہے ہیں، جو بھی ہو. کہنا یہ ہے کہ جو لہو لعب، جو کھیل کود تعزیہ میں ہو یا ماتم میں ہو یا علم میں ہو یا نشان میں ہو یا جتنے بھی مطلب کھیل کود لاٹھی بازی میں ہو، اگر وہ اللہ کی طرف توجہ سے غافل کر دے وہ مطلقاً حرام ہے. اسی بنیاد پر انڈیا میں جتنی بھی تعزیہ وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بنایا جا رہا ہے وہ ریئل میں نہ تو امام حسین کا گنبد نظر آتا، کیونکہ امام حسین کے گنبد کا کلر تو اورنج ہے، اور وہ کلر دکھ ہی نہیں رہا ہے، وہ تو عجیب سا کلر ہے، ایک دم بالکل مندروں کی طرح کلر بنائے ہوئے مندر کی طرح دکھ رہے ہیں. لہذا اگر بنانا بھی ہے تو اس کو گشت نہ کرو. جیسے کعبہ کا کلر بناتے ہیں نا، کعبہ کا بناتے ہیں، مدینہ کا بناتے ہیں، تو اس کو ادب سے رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. نہ یہ کہ ہم گشت کرتے ہیں، گشت کریں گے تو پیٹ بھی لگے گی نا، گشت کریں گے تو ہو سکتا ہے چڑیے وغیرہ پائخانہ کر دے، بہت ساری صورتیں. تو اگر آپ بنانا بھی چاہتے ہیں تو اس کا بہترین سے بنا لیجئے اس کی تصویر اور گھر میں رکھیے اور اس کا ادب کیجیے، گھر میں رکھیے اور اس کا ادب کیجیے. یہ سب سے بیسٹ ہے، جس کو کہتے ہیں پروگرام. یہ تعزیہ، یہ جو نشانی، یہ رخصت ہو سکتی ہے، یہ جائز ہو سکتی ہے. نماز سے جو غافل نہ کرے، حقوق اللہ سے جو غافل نہ کرے، حقوق العباد سے جو غافل نہ کرے، یہ جو ہے ریلیٹڈ آف حسین ہوگا، یہ حسین کی محبت ہوگی. اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں غافل کر دے آپ کو وہ سب ممنوع ہوگا، حرام ہوگا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے، شریعت پر عمل کرنے کی کامل توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.